اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي عليهم السلام هذا ما أوصى به حسين بن علي إلى أخي محمد بن حنفية وأن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق وأن الموت حق والنار حق وإن الله يبعث من في القبور وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطالب الإصلاح في أمة جدي وأبي وأريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب ومن قبلني بقبول الحق فهو بالحق ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم والله خير الحاكمين. درود پر نام اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے اہم خطبہ جو امام نے مدینے میں بلکہ وصیت نامہ جو مدینے میں آپ نے بیان فرمایا اور جس میں آپ نے اپنی تحریک مقاصد کو واضح اور روشن کر کے بیان کیا وہ یہ وصیت نامہ ہے جو آپ نے محمد حنفیہ کے نام تحریر کیا ہے. اگرچہ کہ محمد حنفیہ کے ساتھ ایک گفتگو بھی ہے جو ہم نے گزشتہ روز آپ کے سامنے پیش کی. یہ وصیت نامہ سے الگ ہے. اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ وہ وصیت نامہ ہے جس کی وصیت کی ہے حسین بن علی نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام, اور وہ یہ ہے کہ حسین گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور رسول محمد اس کے رسول ہیں. آپ جو دین لے کے آئے وہ حق ہے, موت حق ہے, نار حق ہے, جنت حق ہے. خداوند متعال ایک دن سب کو اٹھائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا, میں ظلم کرنے کے لیے, فساد پھیلانے کے لیے, لغو و عبث کام کرنے کے لیے مدینے سے نہیں نکل رہا. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَالِبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي وَأَبِي. میرا یہ قیام, میرا یہ خروج, میرا یہ جہاد یہ جد اور بابا کی امت کی اصلاح کے لیے. میں چاہتا ہوں امر معروف کروں, نہی از منکر کروں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جد اور بابا کی سیرت پر چلوں. اب اگر کوئی اس راستے میں میرا ساتھ دے گا تو ادھر حقیقت خداوند متعال کی بات کو قبول کرے گا, اور اگر کوئی میری اس تحریک کو, میرے ان مقاصد کو قبول نہیں کرے گا, رد کرے گا, تو پھر میں اپنا مقدمہ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. امام نے اس وصیت نامے میں سب سے پہلے اپنے عقائد کا تذکرہ کیا. یہ وصیت نامہ ہے حسین بن علی کا محمد بن حنفیہ کے نام, اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان الحسین یشہد,
حسین یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں. بس توحید کی گواہی دی، رسالت کی گواہی دی، قیامت کی گواہی دی، جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، موت کو حق قرار دیا اور ایک دن اٹھایا جائے گا، سوال و جواب ہوگا. ان تمام چیزوں کا اقرار کیا، یعنی اصول دین کا اقرار کیا. توحید و رسالت و قیامت یہ بنیادی عقائد ہیں. پھر ان کے ذیلی عقائد ہیں، وہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا تسلسل امامت ہے، اور توحید میں جو خداوند عالم کی صفات بیان ہوتی ہیں اس میں سے ایک صفت عدالت ہے. بس عدالت اور امامت توحید اور رسالت کی تفصیلات میں شامل ہے. بنیادی عقائد کا تذکرہ کرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد، گواہی دینے کے بعد اور یہ اعلان کرنے کے بعد کہ میری جو تحریک ہے اس کی بنیاد دین پر ہے، اس کی بنیاد توحید پر ہے، اس کی بنیاد رسالت پر ہے، اس کی بنیاد قیامت پر ہے، یعنی فلسفہ قیامت پر ہے. یہ کائنات جو ہے یہ لغو و عبث نہیں ہے، یہ کسی نے بنائی ہے اور با مقصد بنائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی اور نہ ہی اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی اس کی انتہا ہے. نہیں، اعلان کیا آپ نے اپنے دین کا اور اپنی جو تحریک ہے اس کی بنیادوں کا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب دو شہزادوں کی جنگ ہے، ایک شہزادہ بنی ہاشم کا ہے، ایک مثلا بنی امیہ کا. یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، یہ دو نظریات کی جنگ ہے. یہاں پر دین کا علمدار ہے جس نے اپنی توحید اور رسالت کی گواہی سے اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے. وہاں پر جو مقابل ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ لعبت بنی ہاشم بالملک لا نبی جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے حکومت کے حصول کے لیے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی. یہ یزید کا بیان ہے اہل شام کے سامنے دربار میں. بس دیکھیں اس کا عقیدہ کیا ہے اور اس طرف عقیدہ کیا ہے. امام نے ان تفصیلات کو خطبے میں بیان کیا اور اپنے عقیدہ اور افکار کو واضح کیا کہ میری جنگ جو ہے وہ نظریاتی اور دینی جنگ ہے. کل کو اگر کوئی آئے اور کہے کہ جناب یہ ایک دو شہزادوں کی جنگ ہے، یہ اس تحریک کو سبوتاش کرنے کی سازش ہے. یہ اس طریقے سے اس تحریک کی اہمیت اور اس کی قربانی اور اس کی جو تفصیلات ہیں اور جو یہ عظمت رکھتی ہے، عزت و شرف رکھتی ہے، اس کو گھٹانے کی سازش ہے. ایسا نہیں ہے. یہ دو نظریے پہلے دن سے بھی دو نظریے تھے. جب رسول گرامی نے مکے میں دین پھیلانا شروع کیا، اسلام لے کے آئے اور تبلیغ اسلام کا کام کیا، اس وقت سے جو مشرکین آپ کے مقابل تھے یہ دو نظریے تھے. وہ بت پرست تھے، آپ کہتے تھے کہ بت پرستی صحیح نہیں ہے، توحید پرست ہونا چاہیے. کس قدر اب آپ دیکھیں کہ زمانہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے اور وہی پرانے عقائد جو ہے وہ نئی صورتوں میں ظاہر ہونے لگتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ توحید کے دعوے دار ہیں
جبکہ خداوند عالم کو جسم سمجھتے ہیں، جبکہ وہ جو دنیاوی یہودی ہیں ان کے اعلی کار ہیں۔ اس وقت بھی ایسے ہی تھا، آج بھی ایسے ہی۔ زمانہ بدل گیا ہے، لیکن جو نظریاتی جنگ کل تھی وہی آج ہے، تو فرق نہیں ہے۔ آج بھی جو ہے وہ یہودیوں کے اعلی کار بنے ہوئے، اس وقت بھی وہ مشرکین جو ہے یہودیوں کے اعلی کار تھے، آخر تک جو ہے وہ جنگ کرتے رہے۔ سن 7 ہجری تک جو ہے وہ رسول گرامی سے مدینہ جانے کے باوجود ان مشرکین نے جنگ کی۔ تو یہ نظریاتی بنیاد پر تھی۔ رسول گرامی نے جو ان سے جنگ کی وہ دین کو تبلیغ کرنے کے عنوان سے تھی۔ ائمہ المسلم نے جو بعد میں جنگ کی وہ اس دین کی تفصیلات کو انحراف سے بچانے کے لیے جنگ کی۔ لہذا یہ روایات میں آیا ہے، برادران اہل سنت کی روایات میں موجود ہے کہ رسول گرامی نے فرمایا ہے کہ میں نے تنزیل پر مشرکین سے جنگ کی ہے، قرآن کے نزول پر، اور یا علی آپ ان سے قرآن کریم کی تعویل پر جنگ کریں گے، یعنی یہ آیات کی ایسی تعویل کریں گے کہ جو خلاف اسلام ہے۔ ایک مثال بتاؤں، ایک مثال قرآن کریم میں یہ آیت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ خدا کا سب کے اوپر تسلط رکھتا ہے، حاوی ہے۔ اب کوئی اس بات پر ہر دھرمی دکھائے کہ اس ہاتھ سے مراد ایسا ہی ہاتھ ہے جو جسمانی ہے۔ قرآن کریم کا جملہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب اگر کوئی اس بات پر اصرار کرے کہ خدا کا بھی ایسے ہی ہاتھ ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ خدا جسم ہے۔ خدا اگر جسم ہے تو جتنے اس جسم کے اجزاء ہیں اتنے خدا ہیں، تو توحید کہاں چلے گی؟ اب قرآن کریم سے ہی کیا ثابت کر دیا کہ کائنات میں توحید نہیں شرک حق ہے۔ اسے کہتے ہیں نافہمی اور اسے کہتے ہیں تعویل۔ دین کا نام لے کر ایک ایسا کام کیا جائے کہ جو خلاف دین ہو، توحید کا نام لے کر بت پرستی کی جائے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ عوام الناس جو ہے اس فتنے کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتے۔ توحید کا نام لے کر بت پرستی، ہم موحد ہیں، بقیہ سب جو ہیں وہ مشرک ہیں اور ان کا خون حدر ہے۔ یہ جو تکفیریت ہے یہ اس نے یہیں سے جنم لیا ہے۔ دوسرے لوگوں کو کافر قرار دینا، دوسرے لوگوں کو جو ہے مشرک قرار دینا، اور پھر ایک فتویٰ لگانا کہ ان کے عزت جان مال آبرو ہر چیز لوٹنا جائز ہے۔ یہی وہ فتاوی تھے جن کی بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ شام میں، عراق میں داعش نے کیا کیا کارنامے کیے۔ اس داعش کی تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے، یہ ایسا نہ ہو کہ بھلا دی جائے۔ یہ وہی رخ ہے جو اس وقت تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو لوگ تھے وہ یہی تھے، ان کا بھی یہی کام ہے جو انہوں نے کیے، خیموں کو آگ لگانا اور قتل کرنا اور بچے اور بوڑھے اور جوان ہر آدمی کو قتل کرنا۔ یہی روش آپ نے دیکھی یہاں ان کے سامنے۔ کون سا جرم ہے جو انہوں نے اس ترقی یافتہ دور میں، جہاں پر ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے، ہر شے کی فلم بنتی ہے، اور عجیب بات تو یہ کہ یہ خود ایسے دہشت ناک مناظر کی ویڈیو بنا کر خود شائع کرتے تھے۔ موجود ہے، یہ کہیں ضائع نہیں ہوگی۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جسے سمجھنا چاہیے، اور امام نے اپنے اس وصیت نامے میں
اپنے عقائد کو بیان کیا ہے فقط اسی لیے کہ کل کو کوئی جو ہے وہ تحریف نہ کرے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام حسین السلام سے متعلق اس قدر آیات اور روایات ہیں کہ کوئی اس کو انحراف کا شکار نہیں کر سکتا، لیکن بالآخر لوگ کوشش کرتے ہیں اور کی بھی ہے انہوں نے، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہم کو قبول نہ کر پائے. یہ مشکل ہے. بس امام نے جو ہے وہ اپنے عقائد کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ انی لم اخرج عشرن، میں معاشرے میں کوئی ابتری پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا. معاشرہ مثلا سکون سے زندگی گزار رہا ہے، میں اس سکون کو جو ہے برباد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہیں، میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا. کیوں امام فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ بعد میں یہ تمام چیزیں امام کی تحریک کے بارے میں کہی جائیں گی، مگر آج تک نہیں کہا جاتا کہ حسین باغی تھے. مگر اہل شام نے نہیں کہا کہ ایک باغی نے خروج کیا تھا، اس کے اہل خانہ کو پکڑ کے لایا گیا ہے. بغاوت کا معنی کیا ہے؟ آج بھی بہت سے لوگ اسی بات کا تکرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یزید پر لعن نہ کیا جائے، یزید بے گناہ تھا، یزید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ہزار تعویلات. یہ تو امام کے خون کی تاثیر ہے کہ کوئی جو ہے اس کو تبا نہیں سکا تاریخ میں. کوشش تو بہت کی، حتیٰ امام کی شہادت کے بعد لوگوں نے امام کی قبر کو منہدم کرنے کے لیے نہروں کے رخ موڑے کہ وہ بہا کے لے جائے امام کے مقبرے کو. مگر متوکل نے جو ہے وہ زیارت پہ پابندی نہیں لگائی، کوئی جا نہیں سکتا تھا زیارت کے لیے. زیارت روکنے کا فلسفہ کیا تھا؟ کہ لوگوں کا ارتباط جو ہے وہ امام سے منقطع ہو جائے، امام کی یاد معاشرے کے اندر کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، کسی بھی طریقے سے ہو جائے. لہذا آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کا نام لے کر، دین کا نام لے کر، بدعت کہہ کر مکہ و مدینے میں جتنے بھی آثار ہیں دینی، رسول گرامی اور ائمہ اطہار اور اصحاب گرامی کی جو یادیں ہیں وہ سب مٹا دی. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ ایک ایسا دین پیش کر دیا جائے جس میں آئیڈیلز محو ہو جائیں، جس میں اہم شخصیات اور ان کی یادیں ختم ہو جائیں. اگر بدر کا مقام کسی جنگ کی یاد دلاتا ہے، احد کا مقام کسی جنگ کی یاد دلاتا ہے، شہدائے احد اگر کسی عظمت کا واقعہ ہمیں بتاتے ہیں کس طرح سے استقامت کی جاتی ہے. جنگ خندق میں جو وہاں پر مساجد تھی، وہاں جاتا ہے انسان دیکھتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے جو ہے وہ یہاں رہ کر جہاد کیا. ان سب کو معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ان کی یاد کم ہو جائے. ایک ایسا دین دکھائیں کہ جس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی تاریخ نہیں ہے. لہذا آپ چلے جائیں بقی میں، کہتے ہیں کہ یہاں پر معلوم نہیں کس کس کی خبر ہے. ہمیں سب معلوم ہے کہ کس کس کی خبر ہے. جھوٹ بولتے ہو یہاں کھڑے ہو کر بقی میں کہ ہمیں نہیں معلوم کس کس کی خبر ہے. تمہارا باپ مر جائے تو تمہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کی خبر کہاں ہے. وہاں پر اصحاب ہیں، وہاں پر زوجات رسول ہیں، وہاں پر ائمہ اطہار ہیں، کتنی بزرگ ہستیاں ہیں. کہتے ہیں کہ جناب وہاں پر لوگ قبر پہ آتے ہیں تو وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر پرستی کرتے ہیں. ہمیں کسی نے بتا دیا کہ لوگ جو ہے وہاں آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، قبر کو پوجتے ہیں. اصل پوجا اور عبادت کہتے کسے ہیں یہ پتہ ہے؟ عبادت کہتے ہیں کہ جب کسی صاحب قبر کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ کرے.
اگر اسے بندہ خدا سمجھتا ہے تو یہ قبر پرستی نہیں ہے. وہاں پہ کھڑے ہو کے سب پر تہمت لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ قبر پرست ہے. قبر پرستی کا معنی پتہ ہے؟ یعنی عبادت کرنا قبر کی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام نے ابتدا میں فرمایا کہ میرا قیام جو ہے وہ فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے، ظلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اصلاح چاہتا ہوں. معاشرہ دینی اعتبار سے تباہ کر دیا گیا ہے. اس معاشرے میں نہ عقائد محفوظ ہیں، اس لیے کہ جو شخص حاکم بنا ہے اس کے عقائد صحیح نہیں ہے، اسے خدا پہ ہی یقین نہیں ہے. اسی طرح سے اس کا جو عقیدہ ہے رسالت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی رسول ہی نہیں آیا. یعنی کائنات میں نہ خدا ہے، نہ خدا کا نظام ہے، نہ رسول ہے، نہ قرآن ہے، نہ دستور ہے، نہ قیامت ہے، نہ حساب کتاب ہے، کچھ بھی نہیں. لغو زندگی ہے. اور اس لاغب حکومت کے لیے، بادشاہت کے لیے اس نے کس قدر بڑے جرائم انجام دی. بس امام نے بھی ابتدا میں وصیت نامے میں تحریر فرمایا کہ میں اصلاح چاہتا ہوں. انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ وہ برائیاں کیا ہیں کل آپ کے سامنے، کہ جن کی بنیاد پہ امام نے فرمایا میں اصلاح چاہتا ہوں. اصلاح اس وقت سمجھ میں آئے گی جب برائیاں سمجھ میں آئے. اس معاشرے میں کون سے گناہ تھے جو پھیلائے گئے. چند کا ہم نے آج تذکرہ کیا کہ ایک حاکم ایسا بن گیا کہ جس کا نظریہ توحید مشکوک ہے، جو رسالت میں ایمان نہیں رکھتا، جو دین پر ایمان نہیں رکھتا، جو قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا. کچھ باتیں اور ہیں جو دین کے اندر جو قوانین ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ سبوتاش کیا گیا، ان کی مخالفت کی. کون سا حرام ہے جسے حلال کیا گیا، کون سا حلال ہے جسے حرام بنایا گیا. دین میں دستبرد کی. امام فرماتے ہیں میں اصلاح چاہتا ہوں، میں امر معروف کرنا چاہتا ہوں، نہی منکر کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے جد کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. بس معلوم ہوا کہ وہ دور ایسا تھا جس میں جد کی اور بابا کی سیرت جو ہے وہ پامال کر دی گئی تھی. اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہم نے آج وصیت نامے پر کلام کیا، بات ختم ہو گئی آج کی گفتگو. مجھے ایک وصیت یاد آتی ہے جو امام حسن نے اپنے بیٹے سے کی ہے کہ بیٹا اگر ایسا وقت آ جائے تو اپنے ابو جان کا دفاع کرنا، جہاد کرنا. بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے امام حسن السلام نے ایک خط جناب قاسم کو دیا تھا اور اس میں یہ تحریر تھا کہ میرے اس بچے کو میری نیابت میں میدان بچھانے کی اجازت دی جائے. لہذا جو منظر ہے میں زیادہ تفصیلات بیان نہیں کروں گا، فقط چند جملے آپ کے سامنے بیان کروں گا. وہ یہ کہ بہت کم دیکھنے میں آیا یہ عمل جو قاسم ابن حسن نے کیا ہے. راوی یہ کہتا ہے کہ بار بار آتے تھے اجازت کے لیے، ہم اجازت نہیں دیتے تھے. فرماتے تھے کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو. جب قاسم کو محسوس ہوا کہ اب اجازت ملنا مشکل ہو گئی تو راوی کہتا ہے کہ قاسم نے امام کے ہاتھ چومنا شروع کیے کہ کسی طرح اجازت مل گئی. پھر جب دیکھا کہ ہاتھ چومنے سے بھی معاملہ حل نہیں ہوا تو راوی نے ایک عجیب بات نقل کی ہے کہ قاسم قدموں پہ گر گئے، پاؤں چومتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اس نے جہاد دیا جائے. یہ قاسم ہے. امام جو ہے وہ مجبور ہوئے، قاسم کو اجازت دی.
حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ ایک نوجوان بچہ میدان میں آیا جس کے سائز کا کوئی کلہ نہیں تھا، جس کے بدن پر کوئی زرہ نہیں آ سکتی تھی۔ امام نے اس کے سر پر ایک چھوٹا سا امامہ باندھا اور امامے کی ایک تحت الحنک جسے کہتے ہیں اس کے ذریعے چہرے کا آدھا حصہ چھپا دیا۔ کیوں چھپا دیا؟ کہ کہیں میدان میں لڑنے والے جو مخالف فوجی ہیں وہ اس بچے کے چہرے کو دیکھ کر اس کو بچہ سمجھ کر بہت زیادہ حملہ کر کے اس کو پامال نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ قاسم آئے، امام جو ہے وہ کھڑے ہوئے خیمے کے سامنے جنگ دیکھتے رہے۔ قاسم نے حملہ کیا، واصل جہنم کیا کافی آداب، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ قاسم گھوڑے سے گرے۔ بس ایک جملہ عرض کروں گا، وہ یہ ہے، راوی یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی قاسم گرے اور کہا یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کے لیے آئیے، تو امام حسین اس تیزی کے ساتھ قاسم کے سرہانے پہنچے ہیں، جس طرح سے یہ تعبیر جو ہے عباس قرنی نے نقل کی ہے، جس طرح سے شکاری باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اس تیزی سے آپ آئے اور جب پہنچے ہیں تو لاش کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، بھتیجے تمہارے چچا پہ بہت گراں گزرا گیا، مجھے مدد کے لیے پکارو اور میں مدد نہ کر سکوں، اور جب مدد کے لیے پہنچوں تو مدد کی گنجائش باقی نہ رہے۔ خدا ہمارا اس قریب سے عبادت کو قبول فرمائے، اس خطرناک دور میں تمام مومنین کی عزت جان مال آبرو خصوصاً عقیدے اور دین کی حفاظت فرمائے، ہمیں ہر انحراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند ہر روز صبح ایک نیا فتنہ ہے، شام کو ایک نیا فتنہ ہے، خداوند ان تمام فتنوں میں ہمیں ثابت قدم اور محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند حق و باطل کی جنگ جو آج عالمی صورت اختیار کیے ہوئے، خداوند اس جنگ میں حق کو کامیابی عطا فرمائے، لشکر اسلام کامیابی عطا فرمائے، لشکر کفر و نفاق کو ناکام فرمائے۔ حاضرین مجلس و اہل خانہ کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، تمام علماء کرام آیات اعظام خصوصاً آیت السیستانیات المقام نے اطولوں پر عطا فرمائے، ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرمائے، خداوندہ جو بیمار ہے زخم شفاء کامل عطا فرمائے، تمام دعاؤں کی ایک دعا امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ان کے سارا واد میں سے قرار دے۔ آقا میں حسین